بالکل قیامت کا سما ہے اور بس باقی تو قیامت لگی ہیں، صرف دجال کا انتظار ہے، وہ بھی سنا 21 کو آ رہے ہیں۔ تو یہ آج جو حکم ہوا ہے مجھے خاصی مایوسی ہوئی ہے، لیکن عدالت عالیہ ہیں، ہمیں بھی توقع ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح انصاف ہوگا۔ اچھا سر، ایک طرف آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہا گیا تو پھر آپ نے لڑائی کی سینیٹر عفنان اللہ سے، دوسری جانب ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے لیڈر ہیں، ان کو آپ دجال سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اچھا سوال، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا اصلی روپ پاکستانی، جو عام پاکستانی ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ جو اس ملک کو 40 سال تک خوار کرتا رہا ہے، پاکستان کو 40 سال سے زیادہ اس کے خاندان نے حکمرانی کی ہے، اور آپ ان کے لائف سٹائل سے ہی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں نہ ان کی اولاد ہیں، یہ پاکستان کو جو ہے ہالیڈیز ٹرپ کے طور پہ آ جاتے ہیں، حکمرانی کر کے پھر لندن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ڈیل کرنا، وہ ڈیل کرنا، ایک حکومت کے ساتھ دوسرے حکومت کے ساتھ، کوئی خودداری ہوتی ہے، کوئی رواداری ہوتی ہے، کوئی اصول ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس انداز سے پاکستان مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت نواز شریف کی آمد پہ ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، حتیٰ کہ باپ جو بلوچستان کی پارٹی ہیں ان کے ایم پی ایس کو 20 ویگن کی ٹارگٹس ملے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ایم پی اے جو ہیں وہ لاہور ان کی آمد پہ 20 ویگنوں کا بندوبست کریں۔ کہاں باپ، کہاں پی ایم ایل این، اور یہی جتنے بھی اور پارٹیز ہیں ان سب کو یہ پیغامات ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کی آمد پہ مکمل جو ہے کنٹریبیوشن کرنی ہے۔ سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نواز شریف کو جو آپ نے دجال سے تشبیہ دی اس بیان کو واپس لینا چاہیے؟ مجرم اگر اتنے عرصے کے لیے مفرور رہے اور اشتہاری رہے تو قانون میں اس کا کیا سزا ہے، اور آپ قانون کے مطابق ہمیں بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ قانون کے مطابق تو جو ہونا ہے وہ تو ابھی ہوگا جب یہ 24 کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ فی الوقت تو عدالت نے ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دی ہے، اور یہ پہلی نظیر ہیں، نئے قانون ہیں کہ 426 میں اگر کوئی شخص جو ہے ابیوز کر لے ضمانت کو تو وہ بھی پروٹیکشن کا حقدار ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جو اس کو انٹرم ریلیف ملی ہیں وہ کم سے کم وقت کے لیے ہوگی تاکہ رول آف لا کا بول بالا ہو سکے۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کیس ابھی لگا ہے ڈویژن بینچ کے سامنے، اپیل میں نے دائر کی تھی۔ فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا حکم نامہ تو صادر کر دیا تھا، لیکن ساتھ میں جو ہم نے ملاقات کا شیڈول، معالج کی رسائی اور خاندان کے ممبران کی ملاقات کے لیے جو ہم نے استدعا کی تھی وہ جو ہیں ڈینائی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ ڈویژن بینچ جسٹس میاں حسن قلی اورنگزیب صاحب اور ارباب محتیر صاحب کی سربراہی میں یہ جو ہیں بینچ ابھی سماعت کرے گا۔ انٹرم ریلیف ہم نے مانگی ہیں، جیل حکام آئے ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آرڈر ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک طرف عمران خان کی طرف سے آپ درخواستیں جو سے دائر کرتے ہیں ضمانت کے لیے، ابھی میاں نواز شریف آئے نہیں ہیں، انہیں ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عدالت کا یہ معیار جو ہے ہو رہا ہے؟ میں اس پہ کل بھی بات کر چکا ہوں، اور میں نے کہا ہوا تھا کہ بڑا جیلسلی اور اینکشیسلی ہم ان پروسیڈنگ کو واچ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ اس کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جب چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں آتی ہیں تو کاز لسٹ منسوخ ہو جاتی ہے، ججز بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کافی دنوں بعد سنایا جاتا ہے، دوسری جانب 24 گھنٹے گزرے نہیں اور ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے، کون ہے اس سب کے پیچھے سے؟ دیکھیں، یہ جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے وہ تو عدالتیں ہیں، اور اگر یہ اس طرح دورہ معیار جو ہیں اپنایا جاتا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور ملک کو عوام کو نظر آ رہا ہے تو عدلیہ جو ہیں، دیکھیں مقدمات کو تاخیر سے فیصلہ کرنا، مقدمات میں
तारीख़ी पेशी मुकर्रर न करना, अचानक काज लिस्ट से हटाए जाना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कंसर्न का बाइस है। और हम अफसोस का इज़हार करते हैं कि जी खान साहब के केसेस में जहाँ पे जल्दी करनी होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा जल्दी होती है, जहाँ पे हमें अदालत से रिलीफ दरकार होता है तो उसमें ताख़ीर। सर नवाज साहब, इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, क्या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के साथ इकट्ठा जेल में देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ को बगैर जेल भेजे उसकी अपील डिसाइड होती है तो ये इंसाफ का खून होगा। उसको जो है नवाज शरीफ ने अब्यूज़ की हैं, अपना बेल जो 426 के तहत उसकी सज़ा सस्पेंड हुई थी, ऐसी नज़ीर नहीं है हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कि 4 साल बेल का गलत इस्तेमाल करके आने के बाद अदालत ने ज़रूर पूछना है, एक दिन का हिसाब इन्होंने देना है कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या वजूहत थी और अचानक 4 साल के बाद आ गए। इसकी जो है अचानक पाकिस्तान आमद, फिर जिस तरीके से इसका केस लगा है और ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, हाई कमीशन रुखसत करने आए, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मैच फिक्स है। सर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में आए, कहा ये जा रहा है नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, आप क्या समझते हैं, सब खत्म हो गया या पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर तो चलेगी जब तक हम लोग जिंदा हैं। नून लीग एक तासुर दे रही है कि सर रिलीफ हमें जो है वो नहीं मिला, कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ हमें नहीं मिला। कौन कह रहे हैं आउट ऑफ द वे? यही रिलीफ इन्होंने मांगा था और वही उनको दिया गया, तो आउट ऑफ द वे क्या हुआ? नेब के रवैये को कैसे देख रहे हैं? खास तौर पर नेब ने अब जो है ये एक दफ़ा फिर मोहर सबत कर दिया है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, नॉन एथिकल कंडक्ट रहा है। कल इनका वकील बगैर नोटिस के पेश होता है और जी कहते हैं कि हमें इतराज़ नहीं है, वो अपील तो कंटेस्ट ही नेब ने करनी है। तो जब आपका ज़मानत पे ये वर्जन है तो कौन सी आपसे कोई तवक्को लगाए कि आप अपील को मेरिट पे कंटेस्ट होने देंगे? यही वजह है कि नेब अपनी जो रिस्पेक्ट है आवाम की नज़रों में गंवा चुकी है। क्या कहा? मैंने कहा कि नून लीग के वकला दरख्वास्त दायर करते हैं, उनको फौरन इंसाफ मिलता है। तरीके इंसाफ के वकला को नून लीग के वकला से कुछ सीखना चाहिए कि जल्दी इंसाफ हासिल कर सके। कोशिश करेंगे। ये जी नवाज शरीफ साहब, ये तो क्या बात आपने की है, यानी कि मतलब ये है कि आजकल ताकत का मंबा नवाज शरीफ है और वही रिलीफ बांटता फिरेगा। अल्लाह वो दिन हमें न दिखाएं कि हमें इसके दर पे खड़ा होना पड़े।